نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، جبھی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، سارے کہہ دو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جب بھی میلی نہیں ہوتی، دغل میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا، اور محبت پیارے آقا سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت پیارے آقا سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جسم میں سما جائے، یہ جسم میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جسم میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا، جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، اور پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو ان کا، سوخن میلا نہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا ہوتا، بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا فاروق اتاری
جب آپ کی قبر 3 سال 6 ماہ 10 دن کے بعد کھلی تو الحمدللہ آپ کا کفن بالکل سلامت تھا، آپ کی پیشانی چمک رہی تھی، اور لوگوں نے دیکھا کہ الحمدللہ یہ ہے فیضان امیر اہل سنت، لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہے فیضان دعوت اسلامی، کہ حضور کا جو سچا غلام ہوتا ہے، جو حضور کا پکا چاہنے والا ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے تو اس کا کفن کبھی میلا نہیں ہوتا۔ اور دعوت اسلامی کی ایسی کئی بہاریں ہیں، آپ دیکھ لیں، کئی مبلغین ایسے ہیں ان کی قبر کھلی الحمدللہ جسم بالکل سلامت تھا۔ یقیناً یہ فیضان امیر اہل سنت ہے۔ 3 سال 6 ماہ 10 دن کے بعد قبر کھلی تو کفن بالکل سلامت تھا۔ جبھی تو شاعر نے کہا محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ حضور کی تعریف تو اللہ اکبر، کیا شان میرے آقا کی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہوائیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سبھا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے، اشارے سے چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا، بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، میں نازا تو نہیں پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازا مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، بولو محمد، ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ماہ ربیع الآخر کی 8 تاریخ ہے اور ماشاءاللہ پہلی تاریخ سے ہی مدنی مذاکروں کا اور عاشقان غوث اعظم کی بھرپور آمد کا سلسلہ جاری ہے. اور اس وقت بھی مختلف شہروں سے عاشقان رسول فیضان غوث اعظم لوٹنے کے لیے الحمدللہ فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں. اللہ کریم آپ کا اور ہم سب کا آنا قبول فرمائے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس میں میرا خیال ہے کہ تقریباً سبھی لوگ کے لیے اس میں مطلب وہ انوالو ہیں. ارننگ، آمدنی، ذرائع آمدنی، اور صرف تجارت ہی کو فوکس کرنا یہ اتنی زیادہ مناسب بات نہیں ہوگی. اگرچہ تجارت ایک بڑا حصہ ہے ذرائع آمدنی کا، اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن نارملی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو آمدنی کا ذریعہ ہے، اب دنیا میں صرف مرد ہی نہیں کما رہا. دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں، جی ہاں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن میں مرد اور عورت دونوں مل کر کماتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم بچے ہوئے ہیں اس میں. ہماری شاید اکثریت اس سے بچی ہوئی ہے. ہمارے ملک کی خاص بات کروں، پاکستان کی، اسپیشلی پاکستان کی بات کروں تو ہمارے ملک کی اکثر اسلامی بہنیں، خواتین جو ہیں وہ ابھی سے بچی ہوئی ہیں کہ وہ اتنا باہر نکل کر نوکری اور کاروبار کرنے کے اس میں نہیں ہیں. پھر بھی یہاں بھی یہ چل پڑا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ مہنگائی بھی ہو، اور بعض اوقات اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی، صرف ایک کلچر ہوتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے، ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. اگرچہ عورت کا کسب معاش کرنا، آمدنی کا ذریعہ اختیار کرنا، جاب کرنا، یہ شرعاً جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں. ان شرائط کو سامنے رکھ کر وہ شرائط اس کی ایک پرسنل ہیں. ایک تو کاروبار کی اور جاب کی شرائط ہوتی ہے، ایک اس کی پرسنل شرائط ہوتی ہے. تو وہ ایک الگ موضوع ہے. وہ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں وہ لکھی ہیں شرائط. وہ شرائط کے ساتھ ساتھ فی زمانہ بہت ساری احتیاطیں بھی بڑھ جائیں گی. مرد کو بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے جو میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے نکلنے والی اس کی بیٹی ہو، اس کی بہن ہو، اس کی ماں ہو یا اس کی بیوی ہو. اگرچہ وہ کھیتوں میں کام کرتی ہو، اگرچہ وہ کوئی اور کام کرتی ہو، اگرچہ وہ گھر کے اندر کام کرتی ہو، گھریلو کسب بھی ہوتا ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو فتنے سے متعلق، پردے سے متعلق جو احتیاطیں ہیں وہ چاہے گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، جہاں وہ کنڈیشنز اپلائی ہوں گی وہاں اپلائی ہوں گی ڈیفینیٹلی. تو اب یہ کہ اب عورتیں بھی دنیا بھر کی کہہ سکتا ہوں کہ شاید انوالو ہیں کہ ان کو بھی انہوں نے بھی ذرائع آمدنی اپنا اختیار کیا ہوا ہے، مردوں نے بھی اختیار کیا ہوا ہے. یہ اصل بنیادی ذمہ داری تو مرد کی ہے.
کہ جب اسے الرجال قوامون علی النساء کا تاج، یعنی مرد افسر ہیں عورتوں پر، جب یہ افسر کا تاج جب اس کے سر پہ سجا ہے تو اس میں اس کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ ان پر مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر. اور اصل تو نان نفقہ کمانا یہ مرد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اگرچہ عورت کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ جواز کی صورتیں بھی ڈیفینیٹلی موجود ہیں. تو اس وقت کوئی بھی ہم میں سے شاید ایسا نہیں جس نے کوئی ذرائع آمدنی یا تو اختیار کیے ہوئے ہیں یا اختیار کرنے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہوں گے کہ میرا کوئی آمدنی کا ذریعہ ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، نوکری ہو، پیشہ ہو، اپنا مطلب کہ سروسز کا کاروبار میں کر لوں، خدمات کا کاروبار کر لوں، چاہے وہ غربت کے حوالے سے ہو یا امیری کے حوالے سے ہو، چھوٹے کے حوالے سے بڑے کے حوالے سے، وہ چاہے فروٹ کا ایکسپورٹر ہو یا فروٹ کا ٹھیلا لگاتا ہو، وہ اینٹیں لگاتا ہو، مزدور ہو یا اینٹوں کا بھٹا چلاتا ہو، وہ کھیتوں میں کام کرتا ہو یا وہ گوداموں میں کام کرتا ہو یا بڑی بڑی ہول سیل مارکیٹوں کے اندر وہ سیٹ بنے ہوئے ہوں، ان کے حکم پر بوریاں بھری جاتی ہوں گی یا وہ اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھاتے ہوں گے. الغرض ہر شخص کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اپنے لیے ذرائع آمدنی کی صورت رکھتا ہے. تو اب ہر ایک جو مدنی چینل پر بھی ہے، فیضان مدینہ میں بھی ہے، ہر ایک اس چیز کو، اس موضوع کو غور سے سنیں کہ اللہ کریم ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ کریم ہمیں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، تو اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے. باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، اس سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے حاصل کرنا، یعنی اس طریقے سے اس مال کو حاصل کرنا شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے. جیسے سود حرام، جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا حرام، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت، غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا. اسی طرح گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل ہیں. یہ جو موسیقی اور گانے بجاتے ہیں، آرکیسٹرا ہوتے ہیں، گلوکار ہوتے ہیں جو گانوں کے ذریعے، میوزک کے ذریعے، کوئی گٹار بجاتا ہے، کوئی ڈرم بجاتا ہے، کوئی پیانو بجاتا ہے، کوئی بانسری بجاتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی ہارمونیم بجاتا ہے. There are many musical instruments جو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور ہر دور میں کوئی نت نئے میوزیکل انسٹرومنٹ بنتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. ان کا جو ذرائع آمدنی ہے، اسی طرح یہ جو گلوکار ہوتے ہیں جو یہ میوزک وغیرہ جو گانے گاتے ہیں، کنسرٹ کرتے ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں تو میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. اللہ کریم نے اس سے پہلے جو یہ کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، اللہ کریم نے
جو خوبصورت ایک ہمیں خطاب فرمایا وہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ آتا مال بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب یہ آتا مال جو آ رہا ہے اگر پتہ چل جائے ایمان والے کو کہ یہ جو مال آ رہا ہے یہ مال وہ ہے جو میرے رب نے پسند نہیں فرمایا، یہ جس ذریعے سے مجھے مال مل رہا ہے یہ ذریعہ وہ ہے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، یہ ذریعہ وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسے منع فرمایا ہے۔ میں جس اسلام و دین اور شریعت کا ماننے والا ہوں، یہ ذریعہ جو میرے لیے آ رہا ہے یہ ذریعہ میرے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے، بالباطل، اور باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کا۔ تو اس میں گانے باجے بھی شامل ہیں۔ تو یہ چلو یہاں میں تھوڑا رک گیا، کیونکہ اس وقت بدقسمتی کے ساتھ میوزیکل جو ٹرینڈ ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور شاید ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ ایک بہت بڑا پروفیشن مزید بنتا جا رہا ہے۔ پہلے بھی تھا، شروع سے تھا، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے تھا۔ گلوکار، اداکار، اس طرح کے مطلب یہ گلوکار کی سنگ، ابھی گلوکاری پر میں رہتا ہوں، اس طرح کے لوگ بہت ہیں، اور مطلب پورے اس کے انسٹیٹیوشن ہیں جو گلوکاری سکھاتے ہیں، میوزک بجانا سکھاتے ہیں۔ کوئی بھی میوزک ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں نکلتا، اس کے انسٹیٹیوشن ہے، جا کر وہاں لوگ میوزک سیکھتے ہیں، پیانو سیکھتے ہیں، ڈرم بجانا سیکھتے ہیں، ان کی پریکٹس کی جاتی ہے، گلوکاری کی پریکٹس کی جاتی ہے، اس کی مشقیں کی جاتی ہیں۔ یہ پورا انسٹیٹیوشن ہے، پوری صنعت ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے، یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ اور اب تو اس کے ساتھ ایک اور انڈسٹری اٹیچ ہو گئی ہے بدقسمتی کے ساتھ، وہ ڈانسنگ انڈسٹری ہے۔ کب صرف گانا بجانا نہیں سکھایا جاتا، ناچنا بھی سکھایا جاتا ہے بدقسمتی کے ساتھ، اور اس میں مرد اور عورت سب مطلب کہ جیسے دوڑے پڑ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو یہاں فیضان مدینہ میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں اتنی زیادہ وہ معروف نہ ہو، یعنی آپ کو پہلے سے جیسے پتہ ضروری نہیں ہے، لیکن اب چونکہ میرا بھی سفر رہتا ہے، اور ایک انداز پر میں عرض کروں کہ مطلب میں ملتا ہوں لوگوں سے، تو ان سے بات کرتا ہوں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں نا یہ وہ بتاتے ہیں، پھر ساتھ بیٹھے ہوئے سے تصدیق بھی ہو جاتی ہے، بولا ایسا ہو رہا ہوتا ہے، ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ کی پناہ، اور اب لوگ شاید یہ سوچ نہیں رہے ہیں کہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ یعنی میں مسلمانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، غیر مسلم جو ہیں، کفار ہیں، جو اسلام و دین کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کا مذہب ہی کچھ اور ہے۔ ہو سکتا ہے بعض کا مذہب ہی ایسا ہو جن کے اندر ان کے لیے موسیقی، ہو سکتا ہے ان کے لیے عبادت ہوتی ہو، لیکن مسلمان کے لیے تو موسیقی عبادت نہیں ہے نا، مسلمان کے نزدیک تو موسیقی حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور مذہب میں موسیقی روا رکھی جاتی ہو، موسیقی جائز ہو، گانا بجانا جائز ہو، ناچنا گانا جائز ہو سکتا ہے کسی مذہب میں ہو، I don't know، مجھے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن میں ایک آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہو، بٹ ان اسلام میوزک از پروہیبٹڈ، کمپلیٹلی پروہیبٹڈ، بالکل منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے یہ گانا بجانا، یا پھر جو رقص و سرور اور عورتیں اور مرد مل کر جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کی اجرت کما رہے ہوتے ہیں بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ تو یہ گانے بجانے والا جو بھی ایک معاملہ میں نے عرض کیا ہے، میں تو دیکھ مسلمانوں سے عرض کروں گا نا، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور بعض اوقات بعض کام ایسے ہیں جن میں معاشرہ انوالو ہو جاتا ہے، یہ ایک ایسی گندی عادت ہے اور ایسا گندا رواج پڑ گیا ہے کہ جس میں سوسائٹی انوالو ہو گئی ہے، بچے انوالو ہو رہے ہیں اور اسلام و دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان اس میں انوالو ہے، کوئی مسلمان اگر یہ کام کر رہا ہے، آپ بولو کہ میں نے یہ گانے بجانے کے ذریعے میں نے کوئی اچھا مطلب لوگوں کے لیے خیر خواہی کا بھی کام کیا ہے، لوگوں کے لیے کوئی بھلائی کا کام کیا اس کی آمدنی سے،
تو آپ کو اس بات کا کس نے حق دیا ہے؟ بھئی کس بات کی اجازت تھوڑی دی جائے گی کہ آپ کسی کی تجوری سے پیسہ چورا کر آپ مطلب غریبوں کی مدد کر دو. بولو میں اگر چوری کر رہا ہوں تو غریبوں کی مدد کر رہا ہوں. تو آپ کو چوری کر کے غریبوں کی مدد کرنے کی شریعت اجازت تھوڑی دے گی. تو جو حرام و ناجائز ہے وہ حرام و ناجائز ہے. پھر بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کی عزت ہے. اب جیسے کہ سود تو اللہ سے اعلان جنگ ہے نا. سود اللہ سے اعلان جنگ ہے. اور اللہ سے کون جیت سکا؟ کوئی نہیں، ناممکن، محال. جس سے اللہ تعالی جنگ فرمائے، اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ لیکن ہمارے یہاں سود اللہ کی پناہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. یہ لعنت ہماری جڑوں میں داخل ہو گئی ہے. دعا کرتے اللہ کریم کوئی ایسا مطلب کہ وہ ہوا چلا دے مدینے کی پیاری پیاری کہ یہ سود ہمارے معاشرے سے اکھاڑ کر لے جائے. یہ ہوا اللہ کرے سود اکھاڑ کر لے جائے. یہ رشوت اکھاڑ کر لے. ہاں اب بھی رشوت والے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، یہ مجھے بالکل اس بات کی میں دیتا ہوں. وہ بھی جس کو ناحق جس کا مال کھا کر رشوت لی جا رہی ہے نا، وہ تو برا بلا کہتا ہے رشوت خور، نکالتا نہیں ہے. اور جس نے اپنے ویسے 2 نمبر کی چیز نکالنی ہے تو وہ بتا رہا ہے بڑا اپنا آدمی بیٹھا ہے، بے فکر ہو، 2 پیسے دیں گے مال نکل جائے گا. وہ اسے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ رشوت خور آ کر سیٹ پر بیٹھے گا تو میرا کام جلدی ہو جائے گا. دونوں گندی نیت والے لوگ ہیں. ایک وہ سود خور ہے، وہ رشوت خور جو سیٹ پر بیٹھا ہے اسی لیے تاکہ ان غلط لوگوں کے معاملے کو نکالتا چلا جائے. اور وہ غلط آدمی خوش اس لیے ہو رہا ہے رشوت خور سے کہ یار چلو کتا بیٹھا ہے اس کے منہ میں ہڈی ڈالوں گا صحیح ہو جائے گا. دونوں غلط سوچ رہے ہیں. ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں رشوت کو برا کہا جا رہا ہے، رشوت لینے والے کو برا کہا جا رہا ہے. رشوت ڈر کے لی جا رہی ہے، رشوت ڈر کے دی جا رہی ہے. اس کو میں بالکل ایکسپٹ کرتا ہوں. یہ ابھی ہے ایسا کیونکہ اس کے بارے میں قانون موجود ہے. اگر محض اللہ سے ڈر کر بندہ رشوت سے بچ رہا ہے نا تو سلام ہے اس کو. مگر یہاں یہ بندہ اللہ سے ڈر کب رہا ہے؟ قانون سے ڈر رہا ہے. پکڑ لے گا تو اندر ڈال دے گا، ورنہ چپ کر دراز میں ڈال لیتا ہے. تو سود بھی تو حرام ہے. سود کوئی جنٹل مین آدمی کہلا رہا ہے، سود کھانے والا بھی، سود کھلانے والا بھی. انڈسٹریاں چل رہی ہیں، سوسائٹی چل رہی ہے، اس سے ایک بڑا طبقہ چل رہا ہے اس سے، سود سے. چاہے وہ کھیتوں کا معاملہ ہو، وہ ٹریکٹروں کا معاملہ ہو، وہ کھاد کا معاملہ ہو، فصلوں کا معاملہ ہو، بوائی کا معاملہ ہو، کٹائی کا معاملہ ہو، آگے بڑھانے کا معاملہ ہو، وہ اپنے مزید صنعت کا معاملہ ہو، آگے انڈسٹری کا معاملہ ہو، ریٹیلر ہو، ہول سیلر ہو، بہت بڑی تعداد. یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے. اگر اتنا معمولی سا سود کا معاملہ ہوتا تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا. یہ سود میں انوالوڈ ہی ایک بہت بڑی تعداد. مگر ان کو کون برا کہتا ہے مجھے آپ بتائیں؟ جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا. اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ ہے اور جس نے ہلاک ہی ہونا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے کہ سود نے ہلاک ہونا ہے اور صدقات نے بڑھنا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جو بھی اس قرآن کے فیصلے کو جلد از جلد اس پر امپلیمنٹ کر لے گا فائدہ اٹھائے گا. ورنہ میں آپ کو بتا دوں معیشت اور اکنامکس اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ سود سے پاک نہیں ہوگی. آپ اپنے گھر کی لکڑی پر، اپنے گھر کی ووڈ پر، اپنے گھر کے دروازوں پر کتنا ہی اچھا کلر بھلے نہ کر لو، آپ کتنا ہی اس کو خوبصورت بھلے نہ بنا لو، اوپر سے اس کی کتنی تزئین و آرائش اور اس پر لوہے کی آپ مطلب کہ اس پر تے کے تے چڑھا دو، مگر چونکہ اس کے اندر دیمک ہے یہ کام کی نہ رہی. سود دیمک ہے جو آپ کی معیشت کے اندر اگر موجود ہے، آپ دنیا بھر کی تمام تر طاقتیں لگا دیں مگر جب تک سود آپ کی اس معیشت سے نہیں نکلے گا آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی. کہ رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اس میں برکت دینا اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے. اور سود کے ہوتے ہوئے برکت نہیں آ سکتی.
سب سے بڑھ کر اور سب سے جلد جس چیز کا ڈیسیجن ہم نے لینا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے کاروبار میں کوئی دیمک نہ ہو. وہ سود بہت بڑی دیمک ہے ہماری معیشت میں. میں جانتا ہوں، میں پرسنلی جانتا ہوں، جس انڈسٹری میں سود آ گیا وہ انڈسٹری کا پٹھا بیٹھ گیا. اور جنہوں نے سود نکال کر پہلے نیچے آئے، اس کے بعد انہوں نے گرو کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو ترقی دی. یہ میں جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں. اور یہ ایک ایویڈنس نہیں ہے. There are many evidence in our society. ریاستوں کے اس طرح کے اب تو مطلب کہ وہ ملتے ہیں کہ بڑی بڑی ریاستوں نے اپنے آپ کو انٹرسٹ اور سود سے فارغ کیا ہے اور یہ گرو کر رہی ہے. سب سے پہلے سود. اللہ سے اعلان جنگ کر کے کون جیتا یار؟ میں تو سیدھی سی بات جانتا ہوں. اور ایسی اس کی روایتیں ہیں کہ بس ماں کے ساتھ بدکاری اور پتہ نہیں کیسی کیسی ہولناک اور عبرت والی روایتیں ہیں، جیسا کہ کر کے اللہ کی پناہ. تو لیکن ہمارے یہاں کون سود کو برا، آپ کو پتا چلے یہ سود کھاتا ہے تو بڑے بڑے اداروں میں اس وقت سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، سود کے حساب کتاب رکھ رہے ہیں. جنٹلمین کہلاتے ہیں، سمجھدار لوگ کہلاتے ہیں، بدقسمتی کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ کہلاتے ہیں، معاشرے میں ان کی رسپیکٹ ہے، عزت ہے. جبکہ سود کھور ہے. ایک ٹکے کی عزت نہیں ہے اس آدمی کی، ایک ٹکے کی عزت نہیں ہے. سود کھور کی ایک ٹکے کی عزت نہیں ہے. تو یہ ان سے بچنا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے جس کی وجہ سے مطلب آدمی حرام کما رہا ہوتا ہے. جیسے رشوت کا لین دین، جیسے میں نے آپ کو عرض کر دیا. ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، اللہ اللہ اللہ. اسی طرح ملاوٹ والا مال فروخت کرنا. اسی طرح قرض دبا لینا، لوگوں سے قرض لیتے ہیں اور دبا لیتے ہیں. اسی طرح ڈاکہ ڈالتے ہیں، ڈاکہ زنی جس کو کہتے ہیں، بتہ خوری یہ کرتے ہیں. پرچیاں بھیج کر، یعنی کڈنیپنگ کیسز جو آج کل چلنے پڑے ہیں، کڈنیپ کر لیتے ہیں، تاوان لیتے ہیں، بچیاں اٹھا لیتے ہیں، بچے اٹھا لیتے ہیں، خود بندہ اٹھا لیتے ہیں. باپ کو لے جاتے، پیسے والا ہوتا ہے تو بیٹوں کو ہراساں کرتے ہیں، ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ بھائی پیسے دو. بزدل قسم کے ہڈ حرام، بالکل ہڈ حرام قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی کوئی طریقہ ہے لوگوں کے جان و مال کو آپ اغوا کر لو، کڈنیپ کر لو اور آپ بولو پیسے دو. ارے خدا کے بندے محنت کرو، محنت کرو. اس مزدور کو دیکھو، ہمارے خان صاحب کو، جو سڑک کے کنارے پر روز صبح 8-9 بجے بیٹھا ہوا، 7-8 بجے اپنے ہاتھ کا تھوڑی لے کر اور 2-4 ایسے مزدوری کا سامان لے کر بیٹھا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حصے کا رزق میرے پاس بھیجے گا. ایک گاڑی رکتی ہے، اس پٹھان صاحب کو، خان صاحب کو، یا پنجابی صاحب کو، یا وہ سندھی صاحب کو، کوئی کسی قوم کا بھی ہو، مزدور ہے وہ، اس کو کہتی ہے بھائی چلو ذرا ہمارے گھر میں مستری کا کام ذرا کر دو گے. وہ اٹھتا ہے اور کام کرتا ہے، دن رات 5 بجے تک ٹک 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 کر کے محنت کرتا ہے. 1000 1500 200 2000 روپے 800 روپے کماتا ہے. جا کر حلال کی کھاتا ہے، حلال کا پیتا ہے، حلال کا پہنتا ہے، اپنے گھر کو حلال کا کھلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق برکت دیتا ہے، اس کی عزت دیتا ہے. وہ اس کی عزت ہے. وہ سود خور، وہ رشوت خور، وہ ملاوٹ کرنے والا، وہ ڈنڈی مارنے والا، وہ حرام کمانے والا، جو بہت بڑی گاڑی میں نہیں ہے، گاڑی کے اندر بھلے پیدل ہے، بھلے وہ بس پہ دیکھ کے کھا رہا ہے، وہ جیسا بھی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اصل عزت اس مزدور کی بہت زیادہ ہے جو اللہ کے لیے حلال روزی کما رہا ہے اور حلال روزی کھا رہا ہے. اس کی عزت ہے. وہ ڈرتا ہے اللہ سے، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ کام چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے. وہ مال میں ڈنڈی نہیں مارتا. جو کرتے وہ غلط کرتے، بھلے وہ مزدوری کیوں نہ ہو. ہر مزدور ایماندار ہو یہ ضروری نہیں، ہر مالدار بے ایمان ہو یہ ضروری نہیں، ہر ملازم گناہ کر کے کماتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. میں جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں.
جو جیسا ہوگا. میں اگر بے نمازی کی مذمت بیان کروں گا تو بے نمازی اپنے اوپر لے لے, نمازی اللہ کا شکر ادا کرے میں بے نمازی نہیں ہوں. مگر یہاں ہے نا ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں پرپ رہی ہیں اور نہیں ہے لوگوں کو پرواہ. ہاں ملاوٹ کرنے والا ڈر رہا ہے, ڈنڈی مارنے والا ڈر رہا ہے. ان کو یہ بات چیز ایسی ہے جو ڈرا رہی ہیں. بھتہ خور ڈرتا ہے. یہ جو لوٹ مار کرتے ہیں, موبائل لوٹ کے چلے جاتے ہیں, بولا نا موبائل لوٹ کے کھڑا رہے, مرد کا بچہ ہے تو ایسا مار مار کر قوم اس کا حالت ڈرتا ہے. بزدل قسم کا, ڈرپوک قسم کا آدمی. چھی چھی. اگر تو بھاگ رہا ہو اور مر جائے نا اور گر جائے اور پانی کی پیاس ہے کو تیرے پاس کو کتا پیاسا ہے نا, لوگ کتے کو پانی پلائیں گے مگر یہ لوٹنے والے تجھے پانی نہیں پلائیں گے. کوئی عزت نہیں ہے تیری معاشرے کے اندر. جب دنیا میں یہ حال ہوگا قیامت کے روز جب اللہ پکڑے گا تو تیرا کیا حال ہوگا. اور یہ بھتے لینے والے, تاوا لینے والے, یہ نہیں اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے نا, ان کے پیچھے بھی کوئی بڑے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں. دو چار ہاتھوں میں جا کر تو فون آتا ہے. کوئی نہیں جانتا ان کو. ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ جانتے ہو جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں, جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں, جو وائٹ کالر کرمنل ہیں. وائٹ کالر کرمنل, وائٹ کالر بلیک میلر, سفید پوش بلیک میلر, وائٹ کالر بلیک میلر, جو معاشرے میں اپنے آپ کو بڑے ریسپیکٹیبل انداز میں رکھتے ہیں مگر اس کے پیچھے انتہائی گندا, انتہائی شرمناک اور انتہائی بے غیرتی والا دھندا کر رہے ہوتے, کاروبار کر رہے ہوتے. ایک بدن بیچنے والی عورت کے دھندے اور کاروبار جو ناجائز و حرام ہو اس میں, اور یہ اپنے کاروبار کا تقابل تو کرے. میں صرف حرام روزی کمانے والوں کو چوٹے کر رہا ہوں, چوٹے کر رہا ہوں. خدا را اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. کہ ہمارے رب عز و جل نے واضح طور پر فرما دیا, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بہت ہوتا ہے میرے رب کا فرمانا, بہت ہوتا ہے. باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ, خلاص نہ کھاؤ. لبیک یا ربی, لبیک, میں حاضر ہوں میرے رب. تو نے منع فرما دیا, کلوز نہیں ہوگا. اب اس سے بھلے کروڑوں اربوں روپے میرے پاس ہوں, کوئی تھالی میں سجا کر دے, مگر ہے حرام کے میں تھکتا بھی نہیں, میرا تھک پاک ہے. کیا ضرورت ہے ان حرام کے روپیوں پر تھکنے کا بھی. ہم تو منہ پھیر دیں گے, نہ چاہیے. حلال کا 1 روپیہ مجھے رب دے گا, اس میں وہ برکت دے گا جو شاید کروڑوں کے حرام کی روزی میں وہ برکت نہ ہو. تو اللہ ہمیں حرام سے بچائے, ناجائز اور گناہ والی جو آمدنیاں ہیں اسے بچائے. یا اگر کڈنیپنگ کرنے والے, ان کے گھر والے کوئی بھی سن رہے ہوں, خدا را اللہ سے ڈرو یار, نہیں کرو. کسی کی بچی, کسی کا بچہ اٹھا لیتے ہیں, نہیں کر. نشے کا کاروبار الگ کرتے ہیں, نشہ پلاتے ہیں, نشہ بیچتے ہیں, حرام حرام نشہ بیچتے ہیں, نوجوانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. ان کی سرپرستی کرنے والا, تم کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ اگر یہ نشہ بیچنے والا تمہارے بچے کو نشے کا عادی بنا دے گا تو تم اس کو سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھو گے کہ میں نے ہزاروں نوجوانوں کی زندگیوں سے میں کھیلا, آج یہی تماشا میرے گھر میں ہو رہا ہے. نہ جانے میرے معاشرے کی کتنی بچیاں نشے میں چلی گئیں, کتنے بچے نشے میں چلے گئے. میں تو ان ادارے والوں سے مدنی التجا کرتا ہوں, خدا را اس ملک, ہمارے ملک میں نوجوان, دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان ہمارے ملک میں کہلاتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ نوجوانوں والا ملک پاکستان ہے. اور یہ نوجوان ہماری بنیاد ہے, ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. ینگسٹر بیک بون ہے ہماری. اور یہ نشہ پلانے والے اس ملک کو, اس ملک کی آبادی کی بیک بون کو کمزور کر رہا ہے. اس کی سرپرستی کرنے والے کی بھی کمر توڑو اور یہ نشہ پلانے والے کی بھی کمر توڑو. یعنی ان کو ختم کرو آپ, ورنہ کچھ نہیں ہو سکے گا. کیا کرے گا ایک نوجوان؟ ویسے ہی فلم ڈراموں کو اس کو عادی بنا دیا, عشق مجازی کے چکر میں اس کو پڑا دیا, وہ لڑکیوں کے چکر میں پڑ گیا ہے. فلم ڈرامے دیکھتا ہے, ہیڈ فون لگا کر ناچتا گاتا ہے, الٹی سیدھی آمدنیوں میں پڑ گیا ہے. اس کو حرام اور حلال کی تمیز ویسے ہی نہیں رہی ہے. عیاشی کا اس کا ذہن بن گیا ہے, آسائش پسند ہو گیا ہے,
جلدی اٹھ کر کاروبار کرنے کی اس میں طاقت نہیں رہی ہے، رات جلدی سونے کی اس کے اندر حیثیت نہیں رہی، مطلب اس پہ صلاحیت نہیں رہی ہے. ان تمام تر خرابیوں کے بعد تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم نہیں رہی ہے، تربیت نہیں رہی ہے، وہاں کی خرابی الگ ہو گئی ہے. دین سے دور ہو رہے ہیں، قرآن و حدیث سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول کے احکام سے دور ہو رہے ہیں. ان تمام تر خرابیوں کے ساتھ ساتھ نشے میں چور ہو رہے ہیں. شراب پی رہا ہے، یہ شراب بیچنے والے، شراب پلانے والوں کو روکو، ان کی سرپرستی کرنے والوں کو روکو، ان نشہ دینے والوں کو روکو، نشے کا کاروبار کرنے والوں کو روکو. یہ نشے کے کام کرنے والوں کے جو دلال بنے ہوئے ہیں، ایجنٹ بنے ہوئے، بروکر بنے ہوئے ہیں، ان کو روکو. ہمارے تعلیمی اداروں میں نشے پلائے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نشے کے عادی ہو رہے ہیں، ڈرگ سپلائی ہو رہی ہے. پاکستان اس میں انوالو ہو چکا ہے، ہماری جنریشن اس میں انوالو ہو چکی ہے. پہلے یہ مصیبت اتنی نہیں تھی دوسرے ملکوں میں، اب بھی ہے. اب بھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں اس موضوع پر ٹاپک پہ بیان کرنا پڑتا ہے، مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کو یقین آئے گا جب میں یو کے جاتا ہوں یا دوسرے ملکوں میں جاتا ہوں تو اس میں جو میرے سامنے آڈینس ہوتی ہے بیان سننے والی، اس میں بھی مجھے اطلاع ہوتی ہے کہ اس میں بھی ڈرگ ایڈکٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈرگس لے رہے ہیں، نوجوان ہیں، مگر بیچارے عادی بن گئے. ہمارے اسلام میں پکڑ کے اجتماع میں لے آتے ہیں کہ شاید توبہ کر لے، رجوع کر لے اور مان جائے. تو یہ نشہ دینے والے، نشہ حرام قسم کا نشہ دیتے ہیں، حرام قسم کی، ناجائز قسم کی نشے کی سپلائی کرتے ہیں کہ حرام کی آمدنی حرام ہے، حرام کام کی آمدنی حرام، ناجائز کام کی آمدنی ناجائز ہے. پھر یہ نسلوں کو برباد کر رہی ہے چیزیں، ان کی گھر کی پوری فیملی برباد ہو رہی ہے. ایک باپ نے اپنے بیٹے کو 18-20 سال کا بنایا، اس کو تعلیم کے لیے بھیجا، اس نے تھوڑی بھیجا تھا کہ نشے کا عادی بن کے واپس آئے گا. اس کی تعلیم و تربیت تو ویسے وہ لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہے، اب اس کو نشے کی لت سے نکالنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرے گا. ایک ادارہ یا اس ادارے کے جو ماہر لوگ ہیں ان میں ہوتے، میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ ہر ادارے میں خوف خدا والے لوگ ہوتے ہوں گے. یار ہر ادارے میں خوف خدا والے لوگ ہوتے ہوں گے. وہ خوف خدا والے لوگ حرکت میں آئیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ پلان کریں، اور ان کو مطلب یہ پتا ہوتے ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار گلیوں کے اندر ہمارے جھاڑو مطلب وہ صفائی کرنے والے کو یہ پتا ہے کہ کچرا کہاں پڑا ہوا ہے. ان اداروں کو یہ نہیں پڑا ہوگا کہ نشہ پلانے والا کہاں پڑا ہوا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ یہ نہیں ہو سکتا. پتا ہوتا، جب پتا ہوگا. چلیں احتیاطی جملہ عرض کر دیتا ہوں. تو جب تک یہ روک تھام نہیں ہوگی، اور جب تک یہ روک تھام ہو نہیں جائے، ہو یا نہ ہو، ہم تو بیان کر سکتے ہیں نا بھائی. کیا کر سکتے ہیں؟ نیکی کی دعوت، تبلیغ دین، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ ذمہ داری ہے. بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ ذمہ داری. اتبار ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ چلو چھٹی کا دن ہے، کوئی گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص سن رہا ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی ایسی چیز ہماری اس کے کانوں تک پہنچ جائے، اس کے دل میں کوئی خوف خدا پیدا ہو. یقین مانے اگر اس طرح ظلم و زیادتی، حرام روزی کماتے ہوئے، ملاوٹ کرتے ہوئے، اس طرح کی ناجائز و حرام قسم کی سرپرستی کرتے ہوئے اس پہ پیسے ملتے ہیں. پیسے ملتے اور کیا ملتا ہے؟ نارملی کوئی آدمی کو تعلقات کے لیے تھوڑی کر رہا ہوتا ہے، پیسوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. حرام روزی کھا رہا ہوتا ہے، حرام روزی کما رہا ہوتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہے. خدا دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اس نیک سیرت عورت کے واقعے سے عبرت لو کہ سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ دورہ فرما رہے تھے تو آپ کو ایک گھر سے آواز آئی کہ ماں کہتی تھی بیٹا دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی نے کہا کہ ماں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا ہے. تو ماں نے کہا کہ بیٹی ابھی عمر تھوڑی کو دیکھ رہے ہیں. تو بیٹی نے کہا ماں عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. تمہیں تمہارے رب کے دیکھنے کا بھی احساس نہیں ہے یار. تم کو تمہارا افسر نہیں دیکھ رہا، وہ بھی اگر ایماندار ہوگا تو ڈر لگے گا. تمہیں تمہارا افسر نہیں دیکھ رہا، تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے مانا کہ وہ ادارہ جس کی ذمہ داری تھی اگر اس پہ بھی کوئی ایماندار ہے وہ نہیں دیکھ رہا، مگر تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے.
ایمان والے تو اپنے رب کی گرفت کو بھی بھول گیا کہ تجھے مرنا نہیں ہے، کہ اسی طرح حرام کی روزی کھاتے کماتے اور ان حرام کاموں کی سرپرستی کرتے ہوئے اگر تو نزا کے وقت پہنچے گا، بستر پر لیٹا ہوگا، نافذ کیا گیا تو خدا سے ڈرتا نہیں؟ اس وقت تیرے پر کلمہ پڑھنا اگر مشکل ہو گیا تو ڈرتا نہیں؟ تیرے تجوری پر بینکوں میں بند روپیہ کیا آ کر تجھے کلمہ پڑھائے گا؟ نہیں، زبان سے کلمہ اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ ساری زندگی تو رشوت دیتا، سود کھاتا، سود کھلاتا، حرام کام کرتا، حرام کام کرواتا اور حرام کاموں کی سرپرستی کرتا ہوا اور ان سرپرستی کرنے والوں کی تو خوشامد کرتا ہوا تو جیتا رہا، تیرے رب کی رحمت کو بھول گیا، تیرے رب کے غضب کو بھول گیا، تیرے رب کے عذاب کو بھول گیا، تیرے رب کی گرفت کو تو بھول گیا۔ اور اگر مرتے وقت تیرے رب نے تیری گرفت فرما لی تو پکار اس کو جن کے بل بوتے اور سوسوں پر تو نے حرام کاموں کا محل کھڑا کیا ہوا تھا، ایک نہ آئے گا تیری مدد کے لیے۔ اگر اس وقت تیرے رب نے تیری گرفت فرما لی، تیرا منہ بگڑ گیا، تیرا بدن پھٹ گیا، تیرا بدن بھول گیا، تیرا بدن سڑ گیا، تجھے جس قبر میں دفن کرنے لے گئے اگر اس قبر میں سانپ نکل آیا، یہ بات میں کوئی اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک ایسا شخص جو حج کو چلا تھا مگر مر گیا، جب اس کو دفن کیا گیا جہاں دفن کرتے تھے وہاں سانپ نکلتا تھا، فرمایا گیا اس کو اسی سانپ کے ساتھ دفن کر دو کہ یہ اس کا عذاب ہے۔ جب گھر جا کر پتا چلا کہ یہ شخص ملاوٹ کیا کرتا تھا، سود خوروں کا عذاب، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی، نہیں کہہ رہا میں اپنی طرف سے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، تمہیں تمہارے رب سے ڈرا رہا ہوں جو سود کھاتے کھلاتے رشوت دیتے دلاتے ہو، ملاوٹ کرتے کراتے ہو، تمہیں کہتا رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، جو گانے باجے سنتے سناتے ہو، خوب اچھلتے کودتے ہو، کوئی ایک اچھال میں جہنم کی آگ میں نہ گرا دے، قتل و غارت گری کرتے کرواتے ہو، ظالموں کی سرپرستی کرتے ہو، اس ظلم کا بازار گرم کرنے والوں کی سرپرستی کرتے ہو، شراب کے اڈے چل رہے ہیں تمہیں پتا ہے پھر بھی ان کی سرپرستی کرتے ہو، شراب کی سپلائی کرتے ہو، جوئے کے اڈے چلاتے ہو، میرے آقا کی پیاری امت کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ اللہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے کہ ان سب کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائے، ان کی کو روک تھام کی جائے۔ اسلام و دین میں قانون ہے، اسلام و دین میں سزائیں ہیں، نہیں ہو سکتا کہ اگر اسلام و دین کی صحیح تعلیم، صحیح قانون، ان کی صحیح سزائیں آ جائیں، مجال ہے کہ یار کوئی اس طرح کی حرکتیں کر جائے، نہیں ہو سکتا۔ میرے نوجوانوں کے دلوں سے خوف خدا، ہمارے نسلوں سے خوف خدا نکلتا جا رہا ہے، کیا کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بھی بول رہے لیکن سارے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض، فریاد ہے فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، ہم نیک ہے یا بد ہے بالآخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے،
امت پہ تیری آنکھیں جب وقت پڑا ہے. یہ عرض گناہگار. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خدا را اپنے اطراف میں غور کریں، اور اگر کوئی خود ان چیزوں میں اللہ نہ کرے انوالو ہے، ان حرام آمدنیوں کے کاموں میں انوالو ہے، بس اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں قبر میں عذاب ہو جائے. قبر ایسی دبائے گی گناہ گار کو کہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. بتاؤ، تمہارا یہ دنیا میں مال کمانا، یہ حرام کام کرنا، اغوا کرنا، لوٹ مار مچانا، ظلم و ستم کرنا، قتل و غارت گیری کرنا، یہ باطل اور انتہائی گھٹیا قسم کی سوچوں کے ساتھ لوگوں کو نقصان پہنچانا. آج کوئی بولنے پوچھنے والا نہیں ہوتا. آج سب نکل جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. سب سے مراد میں جنرل بات کر رہا ہوں. لیکن قبر میں کہاں نکلو گے؟ بتاؤ. قبر میں تو اللہ نے پکڑا ہے، وہ تو اللہ کی گرفت ہے. قبر گناہگار کو یوں دبائے گی، کسی کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. قبر میں سانپ و بچھو مسلط کیے جاتے ہیں گناہگار کے اوپر. قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے گناہگار کے اوپر. قبر کے اندر گناہگار کا کفن بدل کے آگ کا کفن بنا دیا جاتا ہے. قبر اندھیری ہے، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے قبر. اس قبر میں چیخے گا، چلائے گا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی کوئی بچانے والا نہ آئے گا. کہ اس کی رحمت سے ہی بندہ بچ سکتا ہے. وہ گناہ کر کے اس کی رحمت کیسے پائے گا بندہ؟ رحمت تو نیکی سے پائے گا. کیسے جواب دو گے فرشتوں کے سوالات جوابات قبر کے؟ قیامت کے روز کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالات و جوابات کا سامنا کر سکیں گے؟ سوالات کا ذرا سوچو یار، سوچو. کیا مرنا نہیں ہے؟ اے ظلم کرنے والوں، اے زیادتی کرنے والوں، اے نشوں کا کاروبار کرنے والوں، شراب اور جوئے کا کاروبار کرنے والوں، اور ان کی سرپرستی کرنے والوں. اگر سرپرستی نہ ہونا یہ نہیں چل سکتے. کڈنیپنگ مافیا کی سرپرستی ہوتی ہے، یہ نہیں چل سکتے. کہ تقریباً کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گٹر کہاں سے ابل رہے ہیں. ارے تم سے اچھے ان رشوت خوروں اور ظلم کی سرپرستی کرنے والے تو اچھے تو وہ گٹر کے بھنگی ہیں، کہ جن کو پتا ہے کہ جہاں سے گٹر ابل رہا ہے اس کا ابال بند کر کے گٹر کو صاف تو کرتے، اپنی ذمہ داری تو پوری کرتے ہیں. تم سے تو یہ گندگی بھی صاف نہیں ہوتی. وہ بھنگی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوتا ہے، گٹر صاف کر رہا ہوتا ہے، علاقے اور محلے کو اس گندگی سے پاک کر رہا ہوتا ہے کہ بدبو نہ آ جائے. جانوروں کی ہوجڑیاں اٹھاتے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تاکہ گلی کوچوں میں گندگی نہ ہو. مگر ادارے والوں کو معاشرے کی گندگی صاف کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. تم تو بھنگی سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہو کہ جو بھنگی اپنا کام پورا کر رہا ہوتا ہے مگر تم اپنا کام پورا نہیں کر رہے ہوتے اور رشوت لے کر گندگی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو. استغفراللہ. تف ہے تمہارے اس غیر ذمہ دارانہ رویے پر، تف ہے. تم کیا جواب دو گے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حضور کھڑا کر کے پوچھیں کہ بتاؤ تم نے میری امت کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ وہ محبوب جو اپنی امت کی محبت میں رویا کرتے تھے، جب اس کے پیارے پیارے امتیوں کو نشہ پلایا جائے گا، شرابیں پلائی جائیں گی، جوئے کی لت میں ڈال دیا جائے گا، انہیں گانے باجے فلمیں ڈراموں سود و رشوت کی طرف ہانکا جائے گا، ان کی نفسوں کے ساتھ کھیلا جائے گا، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے گا، بدکاری کے لیے ان کو ساری سہولتیں مہیا کی جائیں گی اور ان کی روک تھام کرنے والے روک تھام نہیں کر رہے ہوں گے. بتاؤ تم اپنے رب عز و جل کے آگے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے کیا جواب دو گے؟ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، اصلاح کیے بغیر مر گئے، اللہ کو راضی کیے بغیر مر گئے، یقین مانو مر جاؤ گے. مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ. بھائی بنتے اسی لیے چیزیں نا کہ صحیح کی جائے. اگر سب خود ہی بچنا ہے تو پولیس والے سگنل پر کیوں کھڑے ہیں؟ جب سب خود ہی بچنا ہے تو موبائل لے کر پولیس کیوں کھڑی ہے رات کے 12-2 بجے روڈوں پر؟ خود نہیں بچ پاتا بندہ، اس کے لیے سزا و جزا کا نظام ہے، پکڑ دھکڑ کا نظام ہے، وہ ہو بھی شریعت ہی کے دائرے میں.
تو اللہ کرے کہ ایسا کچھ ہو جائے. آپ کچھ کرو میرے پیارے بیٹے اسلامی بھائیوں, نیکی کی دعوت دو. ایک ایک ادارے میں جا کر, ایک ایک ادارے میں ایک ایک فرد کے پاس جائے, جب بڑے سے بڑا افسر ہی کیوں نہ ہے, بڑے سے بڑا افسر کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو, اس سے جا کر نیکی کی دعوت دو, خوف خدا ہی لاؤ. ہمارے علماء کرتے آ رہے ہیں, کتابیں بھری ہوئی ہیں. بادشاہوں کے درباروں میں علماء بیٹھا کرتے تھے, انہیں بادشاہوں کے انعامات سے غرض نہ تھی. یہ بادشاہوں کے دربار میں بیٹھتے تھے تاکہ بادشاہوں کو غیر شرعی کاموں سے بچائیں, ریاستوں کو غیر شرعی کاموں سے بچائیں, اور اگر نہ بچا سکتے تو وہاں سے ہٹ جایا کرتے تھے. حق گو ہوتے تھے اور حق کی خاطر یہ سزائیں بھگتتے تھے, جیلوں میں چلے جاتے تھے, مگر نہ حق رعایت نہیں کرتے تھے. وہ بھی وہ لوگ تھے جو علماء کو اور اس طرح کے خوف خدا والوں کو اپنے درباروں میں بٹھایا کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غیر شرعی کام نہ ہو جائے, اللہ کی نافرمانی والا کام نہ ہو جائے. انہیں رعایت تھی, انہیں اجازت تھی, ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو روکے. عوام, ہم دعوت اسلامی والوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم جا کر ان تمام عہدوں پر موجود, مارکیٹوں میں موجود, صنعتوں میں موجود ہر ایک طبقے پاس جا کر, چاہے وہ ملازم ہی کیوں نہ, وہ پیون ہی کیوں نہ, پیون بھی تو رشوت لے کے دروازہ کھول دیتا ہے, پیون بھی تو تحفہ لے کے دروازہ کھول دیتا ہے, پرسنل سیکرٹری بھی تو رشوت لے کر ٹیلی فون کی لائن ملا دیتا ہے, پی اے بھی تو رشوت لے کر فائل کو اوپر لے آتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا افسر ہو یا نوکر ہو یا جو بھی ہو, ملازم ہو, پرائیویٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ سیکٹر میں, ہر سیکٹر کے اندر ہر جگہ پر نیکی کی دعوت دینی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, کہ نیکی کی دعوت دو, برائی سے روکو. آپ بولو میرے گھر میں نہیں ہے, ارے اللہ کے بندو تمہارے محلے میں آگ لگی ہے, تم اپنے گھر کو دیکھ رہے ہو, تمہارے محلے میں آگ لگی ہے, نہیں بجھاؤ گے تمہارا گھر خود جل جائے گا. اگر اپنے گھر کو آگ سے بچانا چاہتے ہو تو محلے کی آگ کو بجھاؤ. اپنے گھر کو گندگی سے بچانا چاہتے ہو تو محلے کو صاف کرنے کی تحریک چلاؤ. آج ہم پودے کیوں لگا رہے, دعوت اسلامی والے پودے کیوں لگا رہے, کیوں پودے لگائے جا رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو خراب ماحولیات سے بچایا جائے, انہیں بیماری سے بچایا جائے. جب پودا لگانے کی ذمہ داری ہم لے سکتے ہیں اور ملک کی سطح پر خاص و عام پودا لگانے کی ذمہ داری لے سکتا ہے, یہ پودا بہت زیادہ جان بچا لے گا. مگر وہ ماحولیات کی خرابی, وہ معاشرے کی خرابی جو ایمان لے لے گی, اس سے بچانے کے لیے آپ کو نیکی کی دعوت کا کوئی پودا نہیں لگانا. نیکی کی دعوت کے پودے کا بیج آپ نے آقا کی ہر امت کے دل میں بونا ہے, اس کے ذہنوں میں بونا ہے, اور پھر اس کی نشو نما کرنی ہے, شفقت اور نرمی کا پانی دینا ہے, اسے برے ماحول کی گرد و غبار اور دھوپ سے بچانا ہے. انشاءاللہ یہ پودا جب تناور درخت بنے گا تو یہ خود نیکی کی دعوت کا مبلغ بنے گا, اور انشاءاللہ جہاں بیٹھے گا وہاں اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سربلندی کا کام کر کے دے گا وہ آپ کو. یہ دعوت اسلامی ہے جو معاشرے کی جڑوں تک جا کر, پتوں تک جا کر, آخری شاخ تک جا کر, اور جڑ کی بنیادوں تک جا کر, جڑوں میں جا کر نیکی کی دعوت کا پانی ڈالتی ہے, برائی سے منع کرنے کی تحریک چلاتی ہے. ہماری جیل بھرو تحریک نہیں ہے, ہماری مسجد بھرو تحریک ہے. گناہوں کا اڈا بنانے کی تحریک نہیں ہے, مسجد بنانے کی تحریک ہے. گناہگار بنانے کی تحریک نہیں ہے, نمازی بنانے کی تحریک ہے. اور گھر بیٹھے, یہاں بیٹھے, خاص و عام سب کو دعوت ہے. جو میں نے آپ کے سامنے مسائل بیان کیے ہیں, جو آپ کے سامنے میں نے حالات بیان کیے ہیں, خدا را ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرا اگرچہ موضوع تجارت پر تھا, آمدنی پر تھا, جو میں شروع میں بیان کر چکا, لیکن جو ذرائع آمدنی, باطل آمدنی کے جو ذرائع ہیں, ان کی جب تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, اور اس تفصیل پر جب غور کرتے ہیں تو دل بیٹھ جاتا ہے, دل بیٹھ جاتا ہے. اس کے لیے نیکی کی دعوت بہت ضروری ہے, برائی سے منع کرنا بہت ضروری ہے.
ہمت کریں اور آج عزم کریں، انشاءاللہ ہم ایک ایک فرد کے پاس جا کر نیکی کی دعوت دیں گے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ کہتے ہیں ہم ایک عام شہری اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ جب ایک عام شہری روڈ پر کچرا اٹھا کر اپنی قومی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے تو ایک عام مسلمان نیکی کی دعوت دے کر اپنی شرعی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کر سکتا؟ جب ایک کچرا کنکر ہٹانے اٹھانے والے کی آپ پذیرائی کر سکتے ہو تو نماز کی دعوت دینے والے کی پذیرائی کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ کوئی سڑک پر کچرا پھینک رہا اسے منع کر دو، لوگ اپریشیٹ کرتے، جناب بہت جنٹلمین آدمی ہے، بڑا مینر والا آدمی ہے، کچرا نہیں پھینکنے دیا۔ تو جس نے کچرا نہیں پھینکنے دیا وہ اچھا آدمی، تو جو برائی کو پھینکنے سے، جو برائی کرنے سے روکتا ہو، گناہ کرنے سے روکتا ہو، وہ اچھا آدمی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اور ہم خود بھی اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ ایک تو جو میں نے عرض کیا وہ اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اور انہیں ان برائیوں سے بچائیں، ٹی وی کی برائیوں سے بچائیں، نیٹ کی برائیوں سے بچائیں، گندے ماحول کی برائیوں سے بچائیں۔ اور یہ بچے بچیں، آج بڑے اچھے لگتی ہیں یہ چیزیں، یہ اکوپمنٹ بہت اچھا لگتا ہے، موبائل بہت اچھا لگتا ہے، انٹرنیٹ بہت اچھا لگتا ہے، یہاں وہاں آنا جانا گھومنا پھرنا بہت اچھا لگتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس مزے کے پیچھے جو خرابی چھپی ہوئی ہے نا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب خارش شروع ہوتی ہے نا تو ہلکی ہلکی ہاتھ پھیرنے میں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، لذت آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب یہ خارش زخم بن جاتی ہے نا تو بغیر کھجائے چین نہیں آئے گا اور تکلیف اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ یہ برائیاں ہیں نا، برائیاں یہ شروع میں مزہ دیتی ہیں، بعد میں لت بنتی ہیں، پھر بیماری بنتی ہیں، پھر تکلیف بنتی ہیں۔ نہ برائی کرے بغیر رہ سکتا ہے نہ اسے چھوڑ سکتا ہے، وہ چیختا ہے چلاتا ہے مگر برائی نہیں جاتی، اس خارش کی طرح جو اب اس کے ہاتھ میں یا اس کے بدن کے کسی حصے میں لگ گئی ہے۔ اس کا حل علاج ہے، جیسا خارش کا حل علاج، اس کی ٹیوب لگاؤ، اس کو مرہم لگاؤ، کو پٹی بٹی کرو، کو بام وام لگاؤ، یہ اس کا علاج ہوتا ہے۔ اسی طرح اس طرح کی لت کا علاج اچھا ماحول ہوتا ہے، برائی سے نکلنا ہوتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے۔ خود کو کیچڑ میں رکھ کر بولو کہ میں چھینٹوں سے بچوں گا، خود کو برے ماحول میں رکھ کر بولو کہ میں برے ماحول سے بچوں گا، شرابیوں میں بیٹھ کر بولو کہ میں شراب سے بچوں گا، جواریوں میں بیٹھ کے بولو کہ میں جواری بننے سے بچوں گا، بے نمازی میں بیٹھ کے بولو کہ میں بے نمازی نہیں بنوں گا، نشے والوں میں بیٹھ کے بولو کہ میں نشئی نہیں بنوں گا۔ بے وقوف ہو، بے وقوف، یہ شخص بے وقوف ہے، برا مانے بغیر مان لو یار، ایک تو عقل کا کام کرو کہ میری بات مان لو، یہ عقل کا کام ہوگا، کیا بات تو صحیح ہے؟ صرف دھوکہ دیتے خود کو، ہم بچیں گے، کہاں سے بچو گے؟ بچنے کے لیے جو کام کرنا تو کیا نہیں؟ کیا کاروبار پہ گائے بغیر، کام پر جائے بغیر کوئی کما سکتا ہے گھر بیٹھ کر؟ نہیں کما سکتا۔ اسی طرح برے ماحول سے بچے بغیر کوئی برائی سے نہیں بچ سکتا۔ گھر میں بیٹھ کر جس طرح بندہ بے روزگار رہتا ہے اسی طرح برے لوگوں میں بیٹھ کے بندہ برا رہتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کے بولو کہ بس میں اب کماؤں گا، ارے بھائی گھر سے نکلے گا تو کمائے گا نا۔ اسی طرح بولے کہ میں برائی سے بچوں گا تو بری صحبت چھوڑے گا تو برائی سے بچے گا نا بھائی۔ ایسے ہی خالی باتیں کرو گے آپ؟ چھوڑ دو وہ جاب جس پہ برائی ہے، چھوڑ دو وہ ڈپارٹمنٹ جس پہ برائی ہے، چھوڑ دو وہ لائن جس پہ برائی ہے، آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، اس کی رحمت کی طرف، وہ تمہارے لیے 10 دروازے اور کھول دے گا، 100 دروازے اور کھول دے گا۔ ارے اس کے لیے برائی کا دروازہ بند کرو تو صحیح، وہ تم پر اپنی رحمت سے 100 دروازے اچھے کھولے گا۔ اس پر بھروسہ تو کرو اپنے رب پر، بھروسہ کرو اپنے رب پر، اعتماد کرو اپنے رب پر۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ زبردست ہے، اس رب کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ کریم جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے نا، اللہ کریم اس کو بڑی برکت عطا فرماتا ہے۔ میں حکایت آپ کو سناتا ہوں اس معاملے میں۔ بصرہ میں ایک بزرگ تھے، مسکی نام تھا ان کا، یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا۔ دیکھیں اللہ کے لیے گناہ چھوڑنے والوں کیسے ہوتے ہیں،
کسی نے با اصرار اس خوشبو سے متعلق پوچھا کہ آپ کے بدن سے مشک کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ فرمایا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. میرا قصہ بڑا عجیب ہے. میں بغداد معلیٰ کا رہنے والا ہوں. جوانی میں بہت حسین و جمیل تھا، مگر مجھ میں شرم و حیا بہت تھی. ایک کپڑے والے کی دکان پر میں ملازمت کرتا تھا، جاب کرتا تھا، نوکری کرتا تھا. ایک روز ایک بڑھیا آئی اور اس نے کچھ قیمتی کپڑے، مہنگے کپڑے نکلوائے اور دکاندار سے کہا کہ میں ان کپڑوں کو گھر لے جانا چاہتی ہوں، اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دو. جو کپڑے پسند آئیں گے ہم رکھ لیں گے، جو نہیں پسند آئیں گے واپس بھیج دیں گے، اور اس کی قیمت کپڑوں کے ساتھ ہم بھیجیں گے. تو وہ نوجوان جو حسین و جمیل تھے وہ چلے گئے کپڑے لے کر ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے ایک عالیشان کوٹھی میں لے گئی، بنگلے میں لے گئی اور مجھے کمرے میں بٹھا دیا. میں کپڑوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ آئیں گے کپڑے پسند کریں گے، جو پسند آئے گا رکھ لیں گے، پیسے دیں گے، بقیہ کپڑے میں دکان پہ لے آؤں گا. کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی، کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پھر میرے قریب بیٹھ گئی. میں نے گھبرا کر نگاہیں نیچی کر لی اور وہاں سے میں ہٹنے لگا. اس پر گناہ کی نحوست طاری تھی. اب وہ میرے پیچھے پڑ گئی. میں نے اسے کہا تو خدا سے ڈر، کیا کر رہی ہے؟ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ گناہ کرنے پر بضد تھی، منہ کالا کرنے پر بضد تھی. اب میں پریشان کہ میں اس گناہ سے بچوں، کیسے مجھے بچنا ہے. اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی. میں نے اس عورت سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ٹوائلٹ کہاں ہے، یعنی بیت الخلا کہاں ہے؟ میں ٹوائلٹ میں داخل ہوا اور دل کو مضبوط کر کے جو نجاست باتھ روم میں رکھی ہوئی تھی، ٹوائلٹ میں رکھی ہوئی تھی، وہ نجاست میں نے ہاتھ، منہ اور کپڑوں پر مل لی. اب جو ہی میں باہر آیا تو وہ مجھ پر جو میری وہ فدا تھی، عاشقہ بنی ہوئی تھی، وہ تو گھبرا کر بھاگی. وہ بھاگ گئی. وہ پاگل 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 کا شور مچ گیا. میں نے وہاں سے بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لی. میں بھی نکل گیا وہاں سے. میں تو چاہتا ہی تھا کہ بھاگ جائے اور میں نکل جاؤں، مجھے گناہ سے بچنا تھا. میں باغ میں چلا گیا. وہاں سے نکل کر کپڑے پاک کر کے وہاں کپڑے پاک کیے، غسل وغیرہ کیا اور پھر میں چل دیا. رات جب سویا تو خواب میں نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور میرے چہرے اور لباس پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سنو، میں جبرائیل ہوں. جب میری آنکھ کھلی تو میرے سارے بدن اور لباس میں خوشبو آ رہی تھی جو آج تک قائم ہے، اور یہ سب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہاتھ کی برکت ہے. یوں بچتے ہیں گناہ سے بچنے والے. اللہ کے لیے اس نوجوان نے نجاست لے لی، مطلب گناہ سے، گناہ کی گندگی سے بچنے کے لیے، گناہ کی گندگی اور گناہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اس نوجوان نے دنیا کی گندگی اور بدبو کو اختیار کیا کہ میں اس گناہ سے بچ سکوں. اللہ نے اس کو گندگی سے بھی پاک کیا اور بدبو کی جگہ اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا. تو سوچے صحیح یار، اس کے نتیجے پر غور کریں، اس نوجوان کے اٹیمپ پر غور کریں، اس نوجوان کی غیرت ایمانی پر غور کریں، اس نوجوان کے اللہ پر بھروسے پر غور کریں، اس نوجوان کے ضبط اور صبر پر غور کریں. اے میرے نوجوانوں جو گدھوں کی طرح ان بے پردہ بے شرم لڑکیوں کے پیچھے ہنچو ہنچو کرتے بھاگتے رہتے ہو، خدا را اس نوجوان کی حکایت سے شرم و حیا حاصل کرو اور بچو ان بے شرم بے حیا بے پردہ لڑکیوں کے چنگل سے. ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ان سے دوستیاں کرتے ہو، ان سے گٹھ جوڑ کرتے ہو، ان سے تعلق جوڑتے ہو، فیس بک کے ذریعے تو ٹویٹر کے ذریعے تو جناب واٹس ایپ کے ذریعے تو کالنگ کے ذریعے. اور وہ میری اسلامی بہنوں، کیا اسلامی بہنوں، چلو اسلامی بہنوں،
تم شرم کرو، خود حیا کرو، خدا سے ڈرو. کیوں اپنے نوجوانوں سے تعلقات رکھتی ہو، ان سے بات چیت کرتی ہو، آفیسز کے اندر ان کے ساتھ کھلتی ملتی ہو، گھلتی ملتی ہو، بیٹھتی ہو، پھر کہتی ہو جناب کہ تماشا ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی، جو نہ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ شہوت کی بھوک کے سامنے جب بے شرمی اور بے حیائی کا کھانا جب سامنے آئے گا تو وہ اپنی بھوک نہیں بجھائے گا. خود تو سوچو یار، میں کتنا کھل کر بولوں. کیوں منگیتر سے بات کرتی ہو؟ کیوں بوائے فرینڈ بنا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ منگیتر بھی تمہارا غیر مرد ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، غیر مرد ہے. کچھ شرم و حیا ہونی چاہیے مرد اور عورت کے درمیان. نہیں بات کرنی ہے بھائی. جب اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے بات کرنے کی بھائی؟ کیا ضرورت ہے تعلقات جوڑنے کی؟ مرد اور عورت جو غیر محرم مرد اور عورت ہے، ان کا تعلق جوڑنے کی ایک ذریعہ ہے نکاح. خلاص صبر کرو، اللہ کے لیے صبر کرو اور انتظار کرو جب تمہارے مقدر میں نکاح آئے گا، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو. کوئی حیا اور شرموں کے ساتھ جیو. بے شرمی بے حیائی سے کیا مقام بنا لو گے؟ کیا عزت بنا لو گے؟ الٹی لڑکیاں کنواری مائیں بن رہی ہیں اور کوڑے کے ڈھیر پر بچے مل رہے ہیں. کیا پہلے کوڑے کے ڈھیر پر کبھی بچے ملتے تھے یار؟ اور اس وجہ سے شہر نہیں ہے، بڑے بڑے گاؤں گوٹ دیہات انوالڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بے شرمی بھی حیائی، یہ بدکاری، تو یہ کہیں بھی اس کی مطلب کہ گندگی پھوٹ سکتی ہے، یہ وبا ہے. اور ہمارے یہاں کھیتوں میں بھی کیا بے پردہ عورتیں بیچاری کھیتیاں وہ کھیت کاٹتی ہے، فصلیں کاٹتی ہیں، ان کو وہ ہوتا ہے مرد اور عورتیں وہاں کو پردے کا کانسیپٹ ہے. نہ مرد منع کرتا ہے نہ مرد روکتا ہے. یوں تو غیرت کے نام پر عورتوں کو قتل کر دیتے بے غیرت قسم کے مرد. غیرت کے نام پر جو عورتوں کو قتل کرتے ہیں، غیرت کے نام پر جو عورتوں کے ہاتھ پیر کان منہ کاٹتے ہیں، ان کے منہ کالے کرتے ہیں، یہ بے غیرت کے نام پر کرنے والے مرد بے غیرت ہوتے ہیں. یہ کوئی اسلام اس کی اجازت تھوڑی دیتا ہے، شریعت اس کی اجازت تھوڑی دیتی ہے. ظلم ہے عورتوں کے اوپر. اسلام اس طرح کے ظلم کی اجازت نہیں دیتا. قانون ہے، روک تھام کے لیے کوئی قانون ہے، اسلامی اصول ہیں. ہر ایک کو ہاتھ میں قانون لینے کی تھوڑی کوئی اجازت ملے گی. اور قانون کا یہ تو خود قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے. مگر میں نے کہا نا کہ روک تھام پکڑ دھکڑ مضبوط نہیں ہے. یہ چیزیں مضبوط ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. ہمارا معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے. تو اب دیکھیں اللہ سے بچنے کی اگر کوئی صورت نکالتا ہے، اللہ سے بچنے کی کوئی نیت کرتا ہے، اللہ سے بچنے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں سبقت لسانی ہو گئے، اگر اللہ کے رضا پانے کی کوئی نیت کرتا ہے، اللہ کی رضا پانے والے کام کرتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوئی نیت رکھتا ہے، تو اب دیکھیے کہ وہ کتنے اپنے لیے راستے نکال لیتا ہے. آپ اور ہم بچنے کی نیت تو کریں کہ میں اس رشوت سے بچوں گا. سوچا نہیں ہے، بچنے کے لیے اٹیم کیا. حضرت مشکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچنے کے لیے اٹیم کیا، صرف سوچا نہیں تھا. عملی طور پر اقدامات کیے، صرف سوچا نہیں تھا. اب عملی طور پر اقدام کرے. اگر خدا نہ کرتا کوئی سودی ادارے میں پھنسے ہیں نا، سوچے نہیں، با جنبش قلم فارغ ہو جائیں کہ بعد میں نے نہیں کرنا. اگر سود میں پڑے ہوئے، رشوتوں میں پڑے ہوئے، پتہ ہے بھائی رشوت سے نہیں بچ سکتا، یہاں پر جینا مشکل ہو جائے گا، چھوڑ دو نا یار. اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اللہ تمہارے لیے اور راستے کھول دے گا. اس سے اچھا اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا یار. برکتوں والا تمہیں دے گا، شفا والا دے گا، محبت والا دے گا، اطاعت والا دے گا، فرما برداری والا دے گا. ورنہ یہ حرام کی روزی جب گھر میں آتی ہے تو گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. میاں بیوی میں کہاں بنتی ہے، پھر اولاد کہاں ماں باپ کی بنتی ہے. حرام کی غذا سے، حرام کی روزی سے جب یہ سارے وجود پروان چڑھیں گے تو ان میں شرم و حیا اور غیرت وہ کہاں سے ملے گی؟ جو ماں باپ کا اطاعت گزار فرما بردار بناتی ہے، وہ دوا کہاں سے آئے گی جس میں شفا آتی ہے؟ وہ محبت کہاں سے آئے گی جو اتفاق لاتی ہے؟ بہت نحوست ہیں حرام روزی کی، بہت نحوست ہے. دنیا میں بھی نحوست ہے، آخرت میں بھی اس کی بہت نحوست ہے. اللہ ہمیں حرام روزی سے بچائے. بس گناہ سے نکلنے کی تحریک چلائیں اپنے اندر. آج اگر یہ دیکھنے سننے والے جتنے بھی ہیں مرد اور عورت، اگر کوئی اسی فیلڈ میں پڑ گئے جو گناہ ہے، حرام ہے، آج ابھی اسی وقت ڈیسیجن لے لیں، نو 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 نو، خلاص.
کوئی گناہ نہیں کرنا میں نے کو، کوئی ذرائع آمدنی ایسا نہیں لینا جس میں گناہ ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہاری غیب سے مدد کرے گا۔ تقوی اختیار کرو، تمہیں اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ حرام کی طرف مت جائیے بس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مر جائے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ یعنی بکھرے، اور بدن غبار آلود یعنی بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہو، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کریم ہم سب کو حرام غذا سے بچائے، حرام لباس سے بچائے، حرام روزی سے اللہ کریم ہم کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں بس رزق حلال کمانے کی اللہ توفیق دے۔ آدمی سوکھی روکھی ہے نا، حلال کی کھائے، حرام کے تر نوالوں سے حلال کا سوکھا نوالا بہت اچھا۔ یاد رکھنا، حرام کا تر نوالا یہ آج نہیں تو کل اٹکے گا، اور یہ حلال کا سوکھا نوالا ہے نا، یہاں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ صبر کرو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، صبر کرو، جلد بازی مت کرو، روزی کمانے میں جلد بازی مت کرو، اپنے آپ کو امیر بنانے میں، اپنے آپ کو جیسے کہ پیسے والا بنانے میں یا بظاہر خوشحال بنانے میں پیارے اسلامی بھائی جلد بازی نہیں کرو۔ اگر اللہ نے نہیں مقدر کیا تو نہیں ہوگا، اللہ نے جس کے مقدر میں مزدوری لکھی ہے وہ مزدوری کرے گا۔ ہر مزدور سیٹ نہیں بن جاتا، ہر سیٹ آگے نہیں بڑھ جاتا، ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر کیا ہے، اس کے نصیب ہے، اور اس میں اس کی بھلائی ہے، اس میں اس کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ سے بہتر کون جاتا ہے میرے لیے کیا حال اچھا ہے؟ میں نے کل بھی یہ روایت بیان کی تھی کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بعض بندے وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی سلامتی ان کی امیری میں ہے، اگر وہ غریب ہو جائیں تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بعض بندے وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی سلامتی ان کی غریبی میں، اگر وہ امیر ہو گئے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بعض بندے وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی سلامتی ان کی بیماری میں، اگر وہ صحت مند ہو گئے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اور میرے بعض بندے وہ ہیں جن کے ایمان کی سلامتی ان کے صحت میں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ ہماری بھلائی کس میں ہے، بیماری میں، صحت میں، امیری میں کہ غریبی میں۔ اور یہ نظام ہے قدرت کا، امیری غریبی کمی زیادہ، سارے امیر ہو جائیں گے تو تمہاری بلڈنگیں کون بنائے گا؟ تمہارے باتھ روم کون صاف کرے گا؟ تمہاری گلیاں کون صاف کرے گا؟ کیا سیٹ صاحب آئے گا گلی صاف کرنے کے لیے؟ سیٹ صاحب آئے گے تمہارا نلکا صحیح کرنے کے لیے؟
کون بلڈنگ بنائے گا؟ کون گاڑے کا کام کرے گا؟ کون اینٹوں کا کام کرے گا؟ کیا زمیندار صاحب آئیں گے کھیت میں یہ بونے کے لیے؟ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وسعت دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے امیر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب رکھتا ہے۔ آپ بولا میرے کو امیر کیوں نہیں بنایا؟ تو بھائی تو ہوتا کون ہے اللہ کو بولنے والا کہ مجھے امیر کیوں نہیں بنایا؟ تجھے اللہ نے کتا نہیں بنایا، تجھے اللہ نے سور نہیں بنایا، شکر ادا کر۔ تجھے اللہ نے چوٹی نہیں بنایا، تجھے اللہ نے کتا نہیں بنایا، اللہ کا شکر ادا کر۔ تجھے اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پیارے محبوب کا غلام بنایا، رسول پاک کی امت نے پیدا کیا، اس کا شکر ادا کر۔ بندہ ہوتا کون ہے اپنے رب سے بات کے اس طرح اعتراض کرنے والا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں بنایا؟ تو بندگی سیکھی نہیں کیا؟ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ کبھی اپنے رب پر اعتراض کرتا ہے؟ بندہ کبھی اپنے رب پر کلام کرتا ہے؟ بندہ تو اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا اچھا رکھا، اس سے مجھے انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، مسلمان کیا، محبوب کریم کا دامن کرم دیا، غوث پاک کی محبت دی ہے میرے رب نے مجھے، ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ عورت بولے مجھے مرد کیوں نہیں بنایا، مرد بولے مجھے عورت کیوں نہیں بنایا، بولتے کچھ بھی نہیں ہوں گے، مگر دیکھو نا دھن سوار ہے، مرد عورتوں کی طرح بننے پر تلے ہوئے ہیں، اور عورتیں مردوں کی طرح بننے پر تلی ہوئی ہیں، اللہ کی پناہ۔ حالانکہ جو مردانی وضع وہ عورت جو مردانی وضع اختیار کرے اس پر لعنت کی گئی ہے، اور وہ مرد جو زنانی وضع اختیار کرے اس پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ یہ اپنے پر لعنتیں لے رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے میرے پیارے صاحب بھائی ہمارے معاشرے کو؟ ارے خدا را مسلمان ہیں ہم لوگ، مسلمان بن کے جیو۔ جن مذاہب کے اندر ان چیزوں کی کوئی قیودات نہیں ہے، جن کے اندر ان چیزوں کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں، اگر وہ ایسا کچھ کرتے ہیں تو تم ان کی ریس کیوں کرتے ہو؟ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو تمہارے رسول پاک کیا کہہ رہے ہیں۔ مسلمان یہ نہیں دیکھتا تو وہ کیا کر رہا ہے، مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ میرے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، میرا اللہ کیا فرماتا ہے۔ تم دوسرے مذہب والوں کے انداز کو اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، مذہب سے مراد اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی اسلام و دین کے حکم پر مطابق چلے گی، فلمیں ڈرامے دیکھ کر نہیں چلے گی۔ فلمیں ڈرامے گانے بازی اور حالات اور یہ فیشنیں دیکھ کر مسلمان تو اپنا انداز بدل رہا ہے، تو یہ انداز اس کو دیکھ کر نہیں، تو نے اپنا انداز مصطفیٰ کو دیکھ کر بدلنا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ تمہارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے ان کی پیروی ہے، ہم ان کی ادا کو ادا کریں گے، ان کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گھر چلائیں گے، کاروبار چلائیں گے، اور اپنے فیملی کو بھی ان کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق چلائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور تم سب سے میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیسے بہتر بننا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کیسے بہتر بننا ہے، اپنے آس پاس پڑوسیوں کے لیے کیسے بہتر بننا ہے، یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکھاتے ہیں، اور ہم ان سے سیکھیں گے، بس خلاص۔ اور جو ان کی باتیں سکھائے گا ہم اس سے سیکھیں گے، ہمیں کسی اور کی بات نہیں سیکھنی یار، ہمارا کیا واسطہ؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنابے کھلے، رضا کی زبا تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، ہم تو ان کے لیے ہیں، جینا مصطفیٰ کے لیے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا عاشقان رسول کس طرف چلے گئے ہو؟ آجاؤ آجاؤ واپس آجاؤ، آجاؤ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں آجاؤ، مدینے کی فضاؤں میں آجاؤ، مدینے کی ہواؤں میں آجاؤ۔ کہاں چلے گئے ہو؟ اے مسلمانوں واپس آجاؤ،
رسول پاک کی محبت کی طرف، رسول پاک کی اطاعت کی طرف، رسول پاک کی سیرت کی طرف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واپس آ جاؤ. کھو گئے ہو، تمہاری عزتیں کھو گئی، تمہارا مقام کھو گیا، تم اپنا اسٹیٹس برباد کر چکے ہو. اے مسلمانوں، تم اپنے وقت کے امام بنتے ہو، تم کہاں فقیر بن کر، غریب بن کر، فقیر بن کر، منگتے بن کر پھر رہے ہو. ان کے در کی غلامی پکڑو، یہ تمہیں جہاں کا بادشاہ بنا دیں گے. سچی غلامی پکڑو ان کے در کی. جو ان کے در کے غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے. کہاں چلے گئے؟ اے آقا کے امتیوں، خدا را واپس آ جاؤ. دنیا میں کہیں بھی ہو، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، انگلستان میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، افریقہ میں، عرب ممالک میں، دنیا کی کسی بھی ریاست کے، دنیا میں کسی بھی بر اعظم میں تم رہ رہے ہو، میں تمام عاشقان رسول کو مدنی التجا کرتا ہوں، خدا را واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. پیارے مصطفیٰ کی سیرت کی طرف واپس آ جاؤ، صحابہ کرام کی سیرت کی طرف واپس آ جاؤ، اسلام و دین کی تعلیمات کی طرف واپس آ جاؤ. چھوڑ دو یہ اسلام و دین سے ہٹی ہوئی باتیں. اس میں صرف بدنامی، رسوائی اور زوال کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. واپس آ جائیں. اپنے کاروبار کو اسلام و دین کے مطابق کریں، اپنی جاب کو اسلام و دین کے مطابق کریں، اپنی تعلیم، اپنی تربیت کو، اپنے اداروں کو، اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو، اپنے ڈپارٹمنٹ کو، اپنے عہدوں کو اسلام و دین کے مطابق کریں. ہمارے خلفاء یہ بیان کرتے تھے، آرڈر جاری کرتے تھے کہ نماز کے وقت سب چھوڑ دو. جب نماز کا وقت آئے سارے کام چھوڑ دو، نماز پڑھو. کیونکہ جو نماز ضائع کرے گا تو نماز سے بڑھ کر پھر اور چیزیں بھی ضائع کرے گا. جسے نماز کا احترام نہیں، جسے نماز کا احساس نہیں، اللہ کے اس فرض کو ادا کرنے کی جو ذمہ داری نبھا نہیں سکتا، وہ اور کیا ذمہ داریاں نبھائے گا؟ جو اللہ کا ادا کیا وہ فرض، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری نہیں نبھاتا، وہ اور کیا ذمہ داری نبھائے گا؟ اس پہ کیسے وہ سچا ہو سکتا ہے؟ یہ درستی چیزیں ہیں. فیکٹری کے ملازمین کے لیے آرڈر جاری کریں، اپنے اداروں کے لیے آرڈر جاری کریں. ماں باپ اپنے گھر میں یہ نظام لائیں کہ نماز کے وقت سب خلاص. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک عام شخص کی طرح گھر کے کام کیا کرتے تھے، مگر جب نماز کا وقت آتا تو پھر سب کو، اب کسی کو نہ پہچانتے، نماز کی طرف تشریف لے جاتے. نماز کی امپورٹنس ہے. آج ہمارے یہاں نماز کہاں ہے؟ 10 ہزار لوگ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، شعبوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں کام کر رہے ہیں. مسجد میں جاؤ تو 200 نمازی نہیں ہے. ایک محلے کے اندر 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ ایک محلے میں ایک علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں. 20 25 ہزار لوگ ایک علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں. فجر میں جاؤ تو 5 نمازی نہیں ہوتے. میں کن خرابی اور برائیوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں. اے عاشقان رسول، اے عاشقان غوث اعظم، آج ہم غوث پاک کی 11ویں شریف منانے کے لیے الحمدللہ جمع ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، مدنی مذاکرے اٹینڈ کر رہے ہیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نیکی کی دعوت کا کام کیا، تبلیغ دین فرمائی، واعظ و نصیحت فرمائی. بادشاہوں کے درباروں میں، وزراء میں، عاملین میں، تو بادشاہوں کے پاس، ریاستوں کو، عام آدمی کو، علماء کو، خواص کو، عوام کو، ہر ایک کو میرے غوث پاک نے نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کرنے کی کوشش فرمائی. آپ کے بیانات تو پڑھیں، آپ کے واعظ و نصیحت تو سنیں. بڑے بڑے اجتماع کرتے تھے، سفر کرتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے، مجاہدے کرتے تھے، پھر تلاوت کرتے تھے، عبادتیں کرتے، 1,000 نوافل ادا کرتے میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ہم اپنے اندر مدنی انقلاب برپا، جو اپنے اندر ہی انقلاب نہیں رکھتا، اپنے اندر ہی کوئی ایسی حرارت نہیں رکھتا، جو خود ہی بیچارہ حرارت سے خالی ہے، اس کی اپنے اندر کوئی ہیٹ نام کی چیز نہیں ہے، وہ دنیا کو کیا گرمی دے گا؟ جو خود ہی اپنے اندر مچھلی کا خون لے کر بیٹھا ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی حرکت ہی نہیں ہے،
کیا بیچارہ کچھ کرے گا؟ اپنے اندر کوئی جذبہ ولولہ پیدا کرے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور امت کی اس بے حالی کو دیکھ کر روئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی یاد میں روتے تھے۔ ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم بھی امت کی بے حالی کو دیکھ کر روئیں، اور اپنی کمزوری کو دیکھ کر روئیں، اپنی غفلت کو بھی دیکھ کر روئیں، اپنی سستیوں کو دیکھ کر روئیں کہ کاش کہ میں کچھ کر جاتا۔ ہائے، میری تو زندگی کا مقصد کمانا، مال کمانا، کھانا پینا پڑھنا اور سے گھومنا پھرنا رہ گیا۔ میری زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کہاں رہا؟ کچھ کر گیا تو کیا صرف پیسوں کے لیے کر گیا؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، پیسوں کے لیے نہیں کرنا، نوکری کے لیے نہیں کرنا، تنخواہوں کے لیے نہیں کرنا۔ یہ ضرورت بن کر میرے پاس آ جائے ٹھیک ہے، مگر میں اس کے بغیر کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پہ اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر جذبہ لائیں، سستی غفلت دور کریں۔ فجر میں نمازی بڑھانے، ظہر میں نمازی بڑھانے، عصر مغرب عشاء میں نمازی بڑھانے، مسجد آباد کرنی ہے، مساجد بنانی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، حرام روزی سے بچنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے۔ ایک ایک ادارے میں، ایک ایک فرد، ایک ایک فیکٹری، ایک ایک دکان، ایک ایک گھر پہ جا کر دستک دے دے کر نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اسلامی بہنوں نے اپنا کام کرنا ہے، مدنی کام، اسلامی بھائیوں نے اپنا مدنی کام کرنا ہے۔ معاشرے میں اس وقت بہت بڑی ضرورت اور حاجت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ اور یاد رکھیے، یہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ وہ مطلب اعلیٰ کام ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہداء، مگر انبیاء اور شہداء ان کو دے کر رش کریں گے، اور اللہ کریم انہیں نور کے منبر پر بٹھائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کریں گے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے۔ اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، انشاءاللہ ہم بھی نور کے منبر پر بیٹھیں گے۔ نیت تو کرو اللہ ہم بھی ایسا کام کریں گے کہ ہمیں بھی تو نور کا منبر عطا کرے۔ ہم دنیا میں وہ کام کر کے آئیں اللہ تیری بارگاہ میں کہ تو ہمیں قیامت کے دن نور کے منبر پر بیٹھنا نصیب فرمائے۔ ہم وہ کام کر کے جائیں جس میں اللہ کا روز دیدار ہوتا ہو جنت میں۔ ہم وہ کام کر کے جائیں کہ رسول پاک کا وہ قرب ملتا ہو، کہ رسول پاک کی روز زیارت ہوتی ہو ہم کو جنت میں۔ ہم ایسے کام کریں یار۔ یہاں کیا رکھا ہے؟ یہ گناہوں میں، چرس میں، شرابوں میں، گانے باجے، فلمیں، ڈراموں، بے پردگی، حرام روزی، سود، رشوت میں کیا رکھا ہے یار؟ ان گناہوں میں، نشوں میں کیا رکھا ہے؟ ان برائیوں بدکاریوں میں کیا رکھا ہے؟ ان حرام روزیوں میں کیا رکھا ہے؟ ہمیں جنت کی نعمتیں لینی ہے، جنت کے پھل کھانے ہیں، جنت کے پرندے کھانے ہیں، جنت کی نہر سے پانی پینا ہے، اور آب کوثر کے جام آقا کے دستے مبارک سے پینا ہے ہم کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں دنیا میں بھئی یوں ہی جی کر نکل جانا ہے کہ آخر آگے قبر ہے، قبر کے بعد محشر ہے، محشر کے میں حساب ہے، پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہے۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کی دعوت کا جذبہ دے، بس نمازی بن جائے، اپنے آپ کو نمازی بنا دے اور نماز درست کر لیں۔ سارے عاشقان رسول جو فیضان مدینہ میں مدنی چینل پر ہیں، اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں، ہر ایک اپنی نماز درست کر لے۔ آپ اپنی نماز کی اصلاح کریں، نماز آپ کی اصلاح کر دے گی۔ آپ ایک کام کر لیں، اپنی نماز درست کر لیں، نماز آپ کو درست کر دے گی۔ اپنی نماز فی نفسی، نماز تو درست ہی درست ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی و بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ میں اپنی نماز درست کر لوں، نماز مجھے درست کر دے گی۔ اس کے لیے فیضان نماز کورس کر لو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ، 7 دن کا، only 7 days, not too much۔ بہت اچھا ہے نماز کورس، آئے فیضان نماز کورس میں 7 دن میں نماز کے لیے بہت کچھ سمجھ آ جائے گی۔ جو بچ جائے گا پھر وہ 7 دن کے بعد آپ کرتے رہیے گا۔ ہمت کریں، ہمت،
اور اس دنیا کی زندگی، کاروبار کی زندگی، عیش و آسائش کی زندگی، یہ فضول قسم کی زندگی، اور اگر مصروفیت بھی ہے تو وہ مصروفیت کو کیا کروں میں جس سے میری نماز تک درست نہیں ہو پا رہی یار؟ وہ ساری دنیا کی مصروفیت بعد میں، نماز پہلے، کہ میری نماز درست ہو جائے، میرا فرض درست ہو جائے. میری مین ذمہ داری ہے کہ میں نمازی بنوں اور صحیح نماز پڑھوں. میں وہ نماز پڑھوں جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی. خود فرماتے ہیں کہ جیسے میں یہ نماز پڑھتا دیکھتے ویسے نماز پڑھو. میرا وضو درست ہو، میرا غسل درست ہو جائے، میری تلاوت درست ہو جائے، میرا سجدہ اور رکوع درست ہو جائے. اس کے لیے 7 دن نہیں ہمارے پاس، only 7 days. چھٹی کریں. اگر یہ میری آواز ان بغداد تے معلّہ، کربلائے پاک اور اس طرح کے دیگر جو سفر پر جو عاشقان رسول، عاشقان غوث اعظم، عاشقان صحابہ اور اہل بیت جو اس سفر پر گئے، 7 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 12 دنوں کے لیے آپ نے سفر کیا، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا. اللہ آپ کا سفر با برکت کرے، مبارک کرے، اولیاء کرام کی برکتیں دے، صحابہ کرام کے اللہ آپ کو برکتیں دے. مگر اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا سوچو کہ اس کے لیے بھی تو آپ نے وقت نکالا نا. مگر نماز سیکھنے کے لیے آپ 7 دن نہ نکال سکے؟ آپ کو اللہ بار بار مدینہ دکھائے، بار بار مکہ دکھائے، حج بھی کرے، عمرے بھی کرے، مگر اس کے لیے 12 20 دن، 25 دن، 50 دن ہے آپ کے پاس. کاروبار، گھر بار سب چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اسلام و دین سیکھنے کے لیے، فرض عبادت سیکھنے کے لیے، فرض علم سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے آپ 7 دن اور 12 دن نہیں دے سکتے. اس کے لیے گھر، کاروبار، مصروفیت سب آ جاتی ہے. وہ اچھا ہے، عمرہ کرنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، سب پتہ ہے، لیکن حج بھی کیسے کرنا ہے یہ نہیں سیکھو گے. کہ حج پہ جاؤ گے تو نمازیں نہیں پڑھو گے؟ کہ بغداد جاؤ گے تو نمازیں نہیں پڑھو گے؟ کہ کربلا جاؤ گے تو نمازیں نہیں پڑھو گے؟ کہ مدینے جاؤ گے تو نمازیں نہیں پڑھو گے؟ کہ مینا، عرفات اور مزدلفہ کے میدان میں آپ نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ کہ آقا کے مسجد نبوی شریف میں نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ یقیناً پڑھیں گے، پڑھنی ہے، نماز تو فرض ہے. کہ سفر میں نماز نہیں پڑھو گے؟ جہاز میں جاؤ گے تو نماز کیسے پڑھنی ہے یہ آتا ہے؟ مسافر کی نماز کیسے یہ آتا ہے؟ تو سفر کریں، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جائیں، مزارات پر جائیں، حج اور عمرے کریں، اللہ آپ کو توفیق دے. مگر خدا را نماز تو درست کر رہے ہیں، اپنی طہارت تو درست کریں، اپنا وضو اور غسل تو درست کریں. اگر سفر میں کپڑے ناپاک ہو گئے تو پاک کرنے آتا ہے. کپڑا پاک کیسے کرو گے یہ تو سیکھیں. سفر بھی کرے، اللہ کی رضا والے سفر کرے. سفر سے میری مراد وہ سفر ہے جس میں اللہ کی رضا ہے. سفر کرے، مگر یہ نماز عبادت ہے درست تو کرے نا، اس کے لیے بھی تو وقت دے نا. میرے صرف سمجھانے کے لیے عرض کی ہے. ایگزیبیشن لگتی ہیں جناب، نمائشیں لگتی ہیں، بزنس میٹنگز ہوتی ہیں، وقتی وقت ہے. سال میں 2 یا 3 دفعہ فیملی ٹور لگتے ہیں، پکنک ٹور لگتے ہیں، وقتی وقت ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارو، وقتی وقت ہے. تفریح مقام پر جاؤ، وقتی وقت ہے. پارکوں میں جا کر گھنٹوں نکال دو، وقتی وقت ہے. اگر نہیں ہے وقت تو اللہ کا دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے. ہائے 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 مسلمان، تیری اس حالت پر میں کیا، کہاں سے خون کے آنسو بہاؤں؟ واقعی خون کے آنسو بہانے کا موقع ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے. نماز سیکھ لیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مہربانی کر کے سارے نماز سیکھ لو. ماشاءاللہ فیضان نماز کورس کل سے شروع ہو رہا ہے فیضان مدینہ میں. ہمت کریں، ہمت، اللہ کے لیے ہمت کریں کہ ایک بار ہمت کر لینی ہے. یہ نہیں شیطان مہلت دیتا، نہیں ہمت کرنے دیتا. شیطان کے خلاف جنگ، ہمت کر کے کورس میں داخلہ لے لیں. میں نہیں کہتا سب کے سب کریں، نہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض ایسے ہو کہ چل فکر دنیا، چھوڑ فکر دنیا کی، چل نماز کورس کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض ایسے نکل آئے اور اپنی نمازوں کو درست کر لیں. اور جہاں رہیں اگر آپ کی نماز درست ہو گئی ہے تو اوروں کی نماز درست کرنے میں لگ جائیں. بس آپ نماز درست کرنے میں لگ جاؤ، نماز انشاءاللہ ہمارے معاشرے کو درست کر دے گی. ہمارا فرد بچہ نمازی بن گیا، صحیح نمازی بن گیا.
جس کو نماز کہتے ہیں، اگر وہ صحیح نماز پڑھی انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح کی صورتیں آپ کے سامنے بنتی نظر آئیں گی، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر جگہ نماز ہونی چاہیے۔ نماز کے بعد سام خلاص، نماز ادا کرو، بس صحیح نماز پڑھو۔ ہر سطح پر، ریاستی سطحوں پر، پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں، ہر سیکٹر کے اندر نماز درست کرنے کا سلسلہ ہو، نماز پڑھنے کا سلسلہ ہو، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج پھر مدنی مذاکرہ ہوگا، ماشاءاللہ، تو مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیجئے گا۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ 9:15 کے آس پاس جلوس غوثیہ ہوتا ہے، تقریباً 8:15 بجے ہمارا مدنی چینل کا سلسلہ ہوتا ہے سلطان اولیاء، اسی کے ساتھ جلوس غوثیہ، اسی کے ساتھ مدنی مذاکرہ، اسی کے ساتھ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، یہ الحمدللہ تقریباً 8:15 بجے یہ ہماری اس طرح نشریات شروع ہوتی ہے، اور تقریباً 1:15 بجے تک چلتی ہے روزانہ، 9:15، 10:15، 11:30، 12:30، 1:15، تقریباً 5 گھنٹے کی یہ ہماری کنٹینیو ٹرانسمیشن کم و بیش ہماری جاری رہتی ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ اللہ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے، مدنی چینل دیکھیں، دکھائیں، خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں، کروائیں، مدنی کام کریں، کروائیں، اور دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں اور وابستہ رکھوائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری حاضری قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ دور دراز سے جو اسلامی بھائی آئے ہیں، عاشقان غوث اعظم آئے، اللہ ان سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ ان کے گھر بار پر، ان کے روزگار پر، ان کی بیماریوں پر، ان کے اور ہم سب کے تمام تر جملہ معاملات پر اللہ رحمت کی نظر فرما۔ بیماریاں دور کر، پریشانیاں دور کر، قرضداریاں دور کر، بے روزگاریاں دور کر، گناہوں کی بیماریاں بھی دور کر، مولا سب اچھا کر دے، تجھے اچھوں کا واسطہ اچھا کر دے، غوث پاک کا صدقہ اچھا کر دے، غریب نواز کا صدقہ اچھا کر دے، ہمارے آقا و مولا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم پر، ہمارے آل اولاد پر، ہمارے ماں باپ پر، گھر بار پر رحمت کی نظر فرما، کاروبار پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے معاشرے پر رحمت کی نظر فرما، ہمارا بچہ بچہ نمازی نیک بن جائے، یا اللہ غیرت ایمانی، جوش ایمانی، جذبہ ایمانی کی نعمت سے مالا مال فرما دے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، زوال نعمت سے بچا، تیری رضا پر جینے والا، تیری رضا کے مطابق جیے اور تیری ہی رضا پر مریں، یہ توفیق عطا کر دے، بار بار حج کی سعادت دے، بار 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 میٹھا مدینہ دکھا دے۔ یا اللہ ہمارے امیر سنت، علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرما، آنا جانا قبول فرما، اخراجات کرنا قبول فرما، ہمارا مسجد میں دل لگا، علم دین میں دل لگا، نماز سیکھنے میں دل لگا دے، اور تیرے پیارے حبیب کی سنتوں پر عمل کر کے جینے کی توفیق عطا فرما، حرام روزی سے بچا، حرام کے لقموں سے بچا، حرام کے نوالوں سے بچا، حلال طیب تقوی والا رزق عطا فرما، برکت بھی عطا فرما، قناعت بھی عطا فرما، صبر بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ایمان سلامت رکھ، ایمان سلامت رکھ، عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا، تیری رحمت تیری رحمت تیری رحمت کے صدقے میں اللہ ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جاگنے کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں۔